ایک عجیب کیفیت معاشرے کی نظر آتی ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، یہاں میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے اپنے حالات عجیب بنا لیے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کے نام پر مرنے مٹنے والے ہیں۔ لیکن جب ہمارے حالات کو دیکھا جاتا ہے، جب ہمارے اوپر نگاہ ڈالی جاتی ہے، تو ہمیں اپنے کو دیکھ کے شرم آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، رامپور ہی میں نہیں، ہر جگہ غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، اور 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس محمدی نکالا جاتا ہے، جگہ جگہ نکالا جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں میری بات پر، اور مجھے معاف کیجئے گا، میرے بڑے یہاں موجود ہیں۔ جلوس محمدی زور و شور کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس میں ہم اپنے عشق کا اور اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، معاشرے کو، زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کے سچے غلام ہیں، رسول کے سچے دیوانے ہیں، رسول کے نام پر مرنے مٹنے والے ہیں، ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، جلوس نکالو، شوق سے نکالو، اور میں یوں کہتا ہوں خوب نکالو، محبت کا ثبوت دو، لیکن خدا کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کرو۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا ہوا؟ ہمارے گھر کے پاس سے نکلا، وہاں اور سالوں سے زیادہ خواتین کی تعداد خوب ساری تھی۔ مجھے افسوس اس پر نہیں ہوا کہ جلوس محمدی نکل رہا ہے، افسوس اس بات پر ہوا، دکھ اس بات پر ہوا کہ میری مائیں بہنیں بھی اس جلوس میں موجود تھیں۔ مجھے شکوہ خواتین سے نہیں ہے، مجھے شکوہ اپنی ماؤں بہنوں سے نہیں ہے، مجھے شکوہ اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے ہے۔ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، آپ سب غلامان مصطفیٰ یہاں موجود ہو، علم والے موجود ہو، خوددار اور غیرت والے موجود ہو، مجھے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ، خواتین کا جلوس میں شامل ہونا ٹھیک ہے یا ناجائز ہے یا درست نہیں ہے؟ یہ سب آپ جانتے ہو۔ میرے بھائی، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، میرے نبی پر قبر مبارک میں کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ منظر دیکھ کر ماؤں بہنوں، تمہیں میرے نبی نے گھر کی زینت بنایا تھا، تمہیں میلوں ٹھیلوں میں اور جلوس میں شریک ہونے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعا نہیں تھی۔ لیکن افسوس، ہمارے گھر کے ذمہ دار اس بات پر توجہ نہ دیتے ہیں، اور نہ اس دن توجہ دی۔ خوب ساری تعداد میں شرکت کی خواتین نے، افسوس کی بات ہے، وہ منظر دیکھ کے افسوس ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اس منظر پر، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنو، ہر مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں رب کائنات سوال فرمائے گا، سوال کرے گا۔ تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، بچوں کا ذمہ دار، گھر کی خواتین کا ذمہ دار، ماؤں بہنوں کا ذمہ دار، بتاؤ تم نے کیا ذمہ داری تم ادا کر کے یہاں آئے ہو؟ یہ سوال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے۔
ہم کیا جواب دیں گے؟ ماؤں بہنوں، تمہیں اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی. اور سنو، ہر قیمتی چیز کو اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھا ہے، ہر قیمتی چیز کو پردے میں چھپا کے رکھا ہے. لیکن افسوس، آج میری ماں بہن کی عزت کم سے کم تر ہو گئی کہ وہ ایسے ماحول میں نکل پڑے گی، مردوں کے مجمع میں مردوں کے ساتھ نکل پڑیں گی. نہ اس پر توجہ دینے کی مجھے آپ کو سخت ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بات پر فیصلہ ہوگا اور سوال و جواب ہوگا، اللہ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میری آپ کی ذمہ داری ہے اس پر توجہ دیں. میرے بھائی، سارے احسانات فراموش کر دیے نبی کے ہم نے. یہ سوچ لیا کہ اس میں شریک ہو جاؤ کامیابی مل جائے گی. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا پیغام یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو دنیا میں، تو خدا کی قسم تمہاری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور پھر تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ جنت میں بنا دیا جائے گا. میرے بھائی، وقت کی قلت ہے، حضرت والا تشریف لانے والے ہیں. بس چند باتیں آپ سے اور عرض کر دی ہیں. دیکھو، میرے نبی کے میرے تمہارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. جتنے احسانات بندوں پر اللہ کے ہیں، اتنے ہی احسانات امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. غلط قدم اٹھائیں گے، سنت کے خلاف چلیں گے، رسول کی مرضی کے خلاف چلیں گے، تو بتاؤ رسول اللہ کو قیامت کے دن ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ بتاؤ ماؤں بہنوں، کیا منہ دکھاؤ گی حضرت عائشہ کو؟ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گی حضرت فاطمہ کو؟ انہوں نے تمہارے اور میرے خاطر قربانیاں دی ہیں، فاقے کیے ہیں، فاقے. تین دن ان کے گھروں میں امت کے خاطر چولہے نہیں جلتے تھے. جب یہ حال میرا تمہارا ان تک پہنچتا ہوگا تو مجھے بتاؤ ان پر کیا گزرتی ہوگی، کتنا دکھ اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال پہ چھوڑ کے گئے تھے اور آج ہم نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے. میرے بھائی، ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک موقع پر میرے نبی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے ہیں. دروازہ بجا، کون؟ آپ کا باپ محمد آیا ہے. آپ کا باپ محمد آیا ہے. بیٹی کہنے لگی، ابا جان تشریف لے آئیے، اندر آ جائیے. آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے ساتھ ایک صحابی ہیں عمران ابن حسین، وہ بھی اندر آئیں گے، تم پردہ کرو. آواز آئی، ابا جان میرے پاس پردے کے لیے کوئی چادر کوئی کپڑا موجود نہیں. آپ توجہ فرمائیں، آپ سارے محمد کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو. آپ توجہ فرمائیں، فاطمہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، لاڈلی چہیتی بیٹی ہے، فاطمہ چہیتی. لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں، آواز آتی ہے، ابا جان میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا کوئی چادر موجود نہیں ہے. اگر آپ اشارہ کرتے، آسمان سے زمین پر جبرائیل جنت سے چادر لے کے حاضر ہو جاتے. لیکن نہیں، امت کو پیغام دینا تھا، دیکھو تمہارے نبی جو ساری کائنات کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، ان کے گھر کا یہ حال ہے. میرے نبی نے اپنی چادر دی ہے، لو فاطمہ اس سے پردہ کرو. آپ اندر گئے ہیں،
عمران ابن حسین کو اندر بٹھا کر فاطمہ کے پاس حال چال معلوم کرنے آئے ہیں۔ فاطمہ ٹھیک ہو بیٹا؟ ہاں ابا ٹھیک ہوں۔ یہ سنتی ہیں اور آپ کے پر غش طاری ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھاتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا کیا بات، یہ بے ہوشی کیسی، یہ چکر کھا کر گرنا کیسا؟ کہنے لگی ابا جان، آنکھوں میں آنسو، اور کہنے لگی ابا جان 3 دن ہو چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں پہنچا۔ فاقوں کی وجہ سے فاطمہ پر بے ہوشی طاری ہے۔ حسن حسین کہاں ہیں؟ کون حسن حسین؟ جو میرے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، جو آپ نماز میں ہوتے تھے اور آپ کی پیٹھ پر آ کے بیٹھتے تھے، آپ رکوع سجدہ لمبا کر دیتے تھے لیکن انہیں ہٹانا گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائی کہاں ہیں؟ کہا ابا جان تڑپ رہے تھے، میں نے تسلیاں دے کے انہیں سلا دیا ہے۔ فاطمہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، دیکھ تجھے تو 3 دن ہو چکے ہیں فاقوں سے، دیکھ ساری کائنات کے سرتاج کا حال دیکھ، دیکھ اپنے باپ کے پیٹ کا حال دیکھ، تیرے باپ کو مسلسل 7 دن ہو چکے ہیں، تیرے باپ کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں پہنچا۔ میرے بھائی یہ فاقے کس کے لیے تھے؟ کیا آپ اشارہ کرتے جنت سے دسترخوان نہیں اتر جاتا، منا وسلوہ نہیں اتر جاتا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں، امت کو پیغام دینا تھا، امت امت تیرے خاطر تیرے نبی نے، تیرے نبی کے گھر والوں نے بے انتہا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کئی خدا را تو نبی کی تکلیفوں کو بھول نہ جانا، زندگی کی مستی میں آ کر نبی کے احسانوں کو نہ بھول جانا، نبی کے گھر والوں کے فاقوں کو نہ بھول جانا، ان کے تڑپنے کو نہ بھول جانا، ان کے مچلنے کو نہ بھول جانا، ان کے گریا و پکاری کو نہ بھول جانا، ان کے رونے کو نہ بھول جانا، ان کی قربانیاں نہ بھول جانا۔ صرف امت کے لیے یہ پیغام تھا، لیکن افسوس آج امت نے سارے احسان نبی کے فراموش کر دیے۔ جب میرا تمہارا حال نبی تک پہنچتا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، بس آپ سے میری چند منٹوں میں چند لمحات سے یہی گزارش ہے، خدا را اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے نبی کو اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، زندگیوں کا رخ پلٹنے کی کوشش کرو، نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، نبی کے اسوے پر آ جاؤ، سنتوں والی زندگیوں پہ آ جاؤ، خرافات کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، شرک کی گندگی کو چھوڑ دو، اللہ کو مناؤ، نبی کو مناؤ۔ جب یہ کام ہم کرنے پر آ جائیں گے تو خدا کی قسم عزتیں ہمیں ملے گی، کامیابیاں ہمیں ملے گی۔ حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، عظیم الشان ہستی ہیں، اور یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت والا ہمارے آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت نے موقع دیا، وقت دیا، اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے قریب قریب آ جائیں، جو باہر بیٹھے اندر آئیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ حضرت کا خطاب سنیں، حضرت کا بیان سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ سے میری ایک بہت ادب سے گزارش ہے، دل کے کانوں سے سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، حضرت کا دیدار بھی کریں۔ عالم کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت خلیفہ بھی ہیں، شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے عظیم ہستی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت کچھ ہی لمحوں میں آپ کے درمیان ہوں گے، آپ حضرت کے سامنے ہوں گے، حضرت آپ کو دیکھیں گے، آپ حضرت کا دیدار کریں گے، دیدار میں بھی آپ کو نیکیاں ملے گی، دیدار میں بھی ثواب ملے گا اور دعا میں بھی آپ شریک ہوں گے۔ اب جو ہے بھائی حضرت سے خطاب سے پہلے ایک ہمارے درمیان ہمارے روح رواں اور ہم سب کے سرپرست مجاہد اعظم، اور یہ جو سیرت کا پروگرام آپ اس مسجد میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ فیض العلوم تھانہ ٹیم کی سرپرستی میں یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام اس طریقے کے چلتے رہتے ہیں
علاقوں میں، شہر میں مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 10 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم جاوید القاسمی صاحب کی سرپرستی میں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سب ان کے ہیں، وہ آپ کے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ملاقاتیں آپ کی ہوتی رہتی ہیں۔ بہت قربانیاں ہیں آپ کی، آپ سب جانتے ہیں کیا کیا قربانیاں رہی ہیں، لیکن مختصر وقت ہے، کیا بتاؤں۔